बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों के इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। तकरीबन यानी 40 से 48 घंटे रह गए हैं और अब इस सूरत हाल में बड़ी अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। बड़ी तादाद में अफगान पनाहगज़ीन रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। और आज आपको पता है 30 अगस्त से, कल 31 अगस्त और फिर परसों 1 सितंबर के बाद बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। अब इस सूरत हाल में गुज़िश्ता एक रोज़ में बड़ी तादाद में बड़े दिनों बाद अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान और ईरान से जो है वो अफ़गानिस्तान गए हैं। और इनकी तादाद तकरीबन जो है ये ख़ानदान 2844 ख़ानदान यानी तकरीबन 3000 के करीब ख़ानदान पाकिस्तान और ईरान से अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं एक ही दिन में। और इनमें तादाद तकरीबन इस 2800 में से तकरीबन 2200 के करीब 2300 के करीब जो है तादाद अफ़गान ख़ानदानों की वो पाकिस्तान से, अगर इनके ख़ानदानों की फैमिली की अफराद की तादाद अगर देखी जाए तो ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब बनती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान की जेलों से भी बड़ी तादाद में अफ़गानी रिहा करके भेजे गए हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा इस व्लॉग में। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ के अलावा 28 अगस्त को भी, 28-29 अगस्त, एक दिन पहले भी 28 अगस्त को भी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफ़गानी जो है वो अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। इन तीनों खबरों की तफसील आपके सामने रखूँगा। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफ़गान पनाहगज़ीनों की इनखला हो या फिर उनके हवाले से क्रैकडाउन, ऑपरेशन, गिरफ्तारियाँ, डिपोटेशन, उनके हवाले से जो भी खबरें होंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला होगा, उनके इनखला का मामला होगा, इसके अलावा पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात का मामला होगा, जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो आप नाज़रीन के सामने रख सकूँ और आपको बर वक़्त वीडियो भी पहुँच सके। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान और ईरान से एक ही दिन में 2844 ख़ानदानों की अफ़गानिस्तान वापसी हुई है। यकीनन ये इंतहाई अहम दिन है। आखिरी 2 दिन है पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानियों को दी गई डेडलाइन में। और 1 सितंबर के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान अफ़गानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ करेगा। तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और अब रज़ाकाराना तौर पर बड़ी तादाद में अफ़गानी अपने वतन वापस जा रहे हैं। अफ़गानी जहाँ-जहाँ आपने देखा है कि वहाँ पर बड़े-बड़े ट्रकों में अपना सामान रखकर, अपने चारपायाँ, अपने बक्से, अपने हर चीज़ वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और उस हवाले से तमाम शोबों ने इक़दामात किए हैं। ट्रांज़िट कैंप जो है वो एक्टिव हैं। इसके अलावा जो नादरा का अमला है, एफआईए का अमला है, पुलिस है और दीगर सिक्योरिटी इदारे, तमाम तर इदारे मुतहरिक हैं और अभी से ही काम शुरू हो चुका है। अब इस हवाले से जब 2844 अफ़गान ख़ानदान पाकिस्तान और ईरान से अफ़गानिस्तान पहुँचे तो इनमें वज़ारत उमूर जो आबादकारी महाजिरीन है अफ़गानिस्तान की, उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और ईरान से 2844 अफ़गान ख़ानदान पाकिस्तान और ईरान से पहुँचे हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 1858 ख़ानदान तुर्कम के रस्ते यानी पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर यानी तुर्कम के रस्ते 1858 ख़ानदान, जबकि 150 कंधार स्पेन बोल्दिक के रस्ते, 130 शारा रेशम के रस्ते, 15 पक्किया अंगूर अड्डे के रस्ते, 10 हेलमिंद ब्रामचे के रस्ते ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुँचे। और इसी तरह ईरान से देखा जाए, जो इस्लाम किले का रास्ता है अफ़गानिस्तान ईरान का, वहाँ से 681 अफ़गान ख़ानदान अफ़गानिस्तान पहुँचे। अब आप 2844 में से 681 निकालें तो ये तकरीबन आपके सामने कोई 22-2300 बनते हैं। और ये 22-2300 में से 2200 के करीब जो अफ़गान ख़ानदान हैं ये पाकिस्तान से गए। अगर 2200 ख़ानदानों के अगर आप 5-5, 7-7, 10-10, आपको पता है वैसे भी अफ़गान और जो हमारी पश्तून बेल्ट है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा करने का रुझान है, उनकी फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती हैं। तो इसके हवाले से अगर आप देख लें, फिर कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये भी है। तो इस सूरत हाल में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद अफ़गानियों की बनती है। 10, 15, 20 हज़ार के करीब, 20 हज़ार के करीब ये लोग बनते हैं। अब इस हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर 20-30 हज़ार अफ़गानियों का इनखला इस वक़्त जारी है और आखिरी दिन है, तो इस वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अब जो अफ़गानी पाकिस्तान से, ईरान से अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, तो उनकी वज़ारत का ये भी कहना है कि जो वापस अफ़गानिस्तान आ रहे हैं, अफ़गान ख़ानदान पाकिस्तान, ईरान से,
ان کو مختلف جو وہاں پر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں پناہ گزینوں کے حوالے سے، یا جو ادارے وہاں پر موجود ہیں وہاں پر ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو امداد فراہم کرنے کے لیے جو بین الاقوامی ادارے ہائی کمشنرز ہیں ان کے سامنے جو ہے ان کو رجسٹریشن کی جاتی ہے، ان کو متحرک کیا جاتا ہے تاکہ ان سے ان کو مالی امداد، ان کو دیگر سپورٹ وغیرہ جو ہے وہ مل سکے. اس کے علاوہ افغان جو وزارت ہے مہاجرین کے حوالے سے، ان کے مطابق 2788 افغانی جو پاکستان اور ایران سے واپس آئے انہیں مفت سم کارڈ بھی تقسیم کیے گئے، اور 1280 خاندانوں کو ان کے اپنے آبائی علاقوں میں مفت منتقلی یعنی ٹرانسپورٹیشن دی گئی اور ان کی منتقلی عمل میں لائی گئی. اب اسی طرح دیکھا جائے تو جو پاکستان اور ایران سے بڑی تعداد میں افغانی روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں. اسرائیل ایران جنگ کے بعد آپ کو یاد ہو تو ڈیلی ایران سے تقریباً 30,000 40,000 20,000 کے حساب سے افراد افغانستان جا رہے تھے ایران سے، اور پھر وہ معاملہ کم ہوتے ہوتے اب 4-5 ہزار تک پہنچ گیا تھا، 3,000 2,000 تک پہنچ گیا. لیکن اب جب ایران سے معاملہ کم ہوا تو پاکستان نے جو 4 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام پیو آر کارڈ ہولڈرز کے جو کارڈ منسوخ کیے تھے، اس کے بعد کہا تھا 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے. اب 1 ستمبر کے لیے 2 دن باقی رہ گئے ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان سے اب تقریباً 10,000 15,000 20,000 افغانی روزانہ افغانستان جا رہے ہیں پاکستان سے. راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، تمام صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، ہر جگہ سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے. وہ خود سے رضاکار طور پر جا رہے ہیں کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ اب کوئی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی. ایک طرف تو افغانیوں کا اس طرح انخراج جاری ہے، دوسری جانب پاکستان کی جیلوں سے مزید 140 افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو رہا کر دیا گیا اور انہیں افغانستان ڈپورٹ کیا گیا ہے. پاکستان میں آپ کو بتایا کہ غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہیں یا جو چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث افغانی ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. تو وزارت امور آبادکاری مہاجرین کے مطابق پاکستان سے 140 افغان مہاجرین کو جیل سے رہا کر کے افغانستان بھجوایا گیا ہے. اسپین بولدک سرحدی ڈائریکٹریٹ کے مطابق ان افراد کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں 1 سے 7 دن تک حراست میں رکھا گیا. وزارت کے مطابق رجسٹریشن اور امداد حاصل کرنے کے بعد ان افراد کو ان کے اپنے آبائی علاقوں کو منتقل کر دیا گیا. اب یہ 140 افغان مہاجرین جو یہاں پر جیلوں میں تھے، یہاں گرفتار تھے، ان کو پاکستان کی جیلوں سے رہا کر کے افغانستان ڈپورٹ کیا گیا. اور گزشتہ اگر 1 مہینے میں دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 700 سے 800 افغانیوں کو جن کو گرفتار کر کے پاکستان کی جیلوں میں کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 12 دن، کسی کو 15 دن جیلوں میں رکھنے کے بعد ان کو افغانستان ڈپورٹ کیا گیا. تو یہ تقریباً تعداد 700 کے قریب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر افغان پناہ گزینوں کا انخلاج جاری ہے، پورے پاکستان سے انخلاج جاری ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ تعداد افغانیوں کی دیگر صوبوں سے، دیگر علاقوں سے آمد ہے، اور پھر وہاں پر ان کے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سوابی ہو، نوشیرہ ہو، اس کے علاوہ جو پاکستان افغانستان کے بارڈر ہے، چاہے تورکھم کا ہے یا پھر جو دیگر بارڈرز ہیں، وہاں پر ان کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، ان کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے، ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے، یہ تمام تر معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے. اب اسی طرح ہی 28 اگست کو بھی بڑی تعداد میں افغانی افغانستان خیبر پختونخوا سے واپس آ چکے ہیں. اس میں غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کا جو انخلا ہے وہ جاری ہے. مزید 23 افغان خاندان افغانستان خیبر پختونخوا سے لوٹے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے 31 اگست کی آخری ڈیڈ لائن تک غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کا انخلا جاری ہے. انخلا کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اس دوران مزید 23 خاندانوں کے 123 افغان مرد، خواتین، بوڑھے اور بچے واپس اپنے وطن افغانستان کو چلے گئے. سوابی میں واقع افغان مہاجر کیمپ گندب سے سینکڑوں افغان مہاجرین بچوں اور خواتین سمیت اپنے آبائی وطن افغانستان روانہ ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر لوگر، کونٹر اور کندوز کے خاندان شامل تھے. 1977 میں افغانستان پر روس کی جانب سے جو جنگ مسلط کی گئی، اس کے بعد لاکھوں افغانی پاکستان آئے. پھر وہ معاملہ آپ کو پتا ہے جب سنبھلا ہی نہیں تھا، ایک خانہ جنگی تھی. تو اس کے بعد 2001 میں امریکی جنگ ہوئی افغانستان کے اندر، امریکہ نے اٹیک کیا، اتحادیوں نے اٹیک کیا، اور پھر اس سے بھی بڑی تعداد میں 2001 میں افغانی پاکستان آئے. یعنی 1977 کی جنگ اور 2001 کی جنگ، یہ تقریباً 40-50 سال سے افغانی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آئے.
اسی طرح یہاں جو ہے افغانی جو یہاں پر آئے اور پھر یہاں منتقل ہوئے، اور اس وقت وہ بچے تھے جو اب بوڑھے ہو چکے، جو اب واپس افغانستان جانے پر افسردہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اسی طرح یہاں جنم لینے والے نوجوانوں کے چہروں پر بھی افسردگی تھی، کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، ان کے والدین بہن بھائی جو یہاں دفن ہیں چھوڑ کے انتہائی غمزدہ تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہاں جو زندگی انہوں نے گزاری اور پاکستان کے عوام نے عزت دی، اس کی یاد تا قیامت وہ نہیں بھولیں گے۔ یقیناً بہت سارے افغانی ہیں جن کو پتا ہے کہ پاکستان نے 40-50 سال کس طرح پاکستان افغانیوں کی مہمان نوازی کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو اپنے دلوں میں بسایا، اور آج وہ واپس جا رہے تو یقیناً یہ تلخ یادیں دونوں اطراف ہے۔ لیکن کچھ ایسے افغانی تھے جن کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے، کرائم، ان میں اضافہ ہوا، اور اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے جو افغانی مہاجرین عوام جو یہاں پر تھے ان کے درمیان تلخیاں ہوئی، ان کے درمیان دوریاں ہوئی، نفرتیں پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے پاکستان نے افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، پاکستان افغانستان کے تعلقات ہوں یا پھر افغان پناہ گزینوں کا انخلا ہو، کیونکہ 1 ستمبر کے بعد سخت کریک ڈاؤن ہوگا، اور پھر شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ بڑے طور پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں پھر بہت ساری کیٹیگریز ہیں، آپ کو کسی اور ولاگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بتا دوں گا کہ کتنی کیٹیگریز افغانی یہاں پر مقیم ہیں، اور ان کو کس طرح نکالا جائے گا، اور کون کون یہاں پر رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔